طاہر بھائی آپ سے گپ شپ تو بہت زیادہ کرنے والی ہے اور بڑے عرصے بعد آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. آپ آتے جاتے تو رہتے ہیں لیکن سٹارٹ آپ کے کیریئر سے کریں گے. ہر بندے کو سننے کا شوق ہوتا ہے جی امریکہ میں ہیں تو گئے کدھر سے تھے, کیسے گئے تھے, پاکستان میں کیا کرتے تھے, پھر آہستہ آہستہ سارے کیریئر پہ نظر ڈالتے ہیں انشاءاللہ. ویری سمپل جی, میں 89 میں گیا تھا امریکہ. ٹھیک ہے. تو اپنا گریجویٹڈ فرام ہیئر ان پنجاب یونیورسٹی, اور اپنا ایک پرائیویٹ اسکول کیا تھا چھوٹا سا جو کچھ عرصہ چلا یہاں پہ, اور بعد میں بہت عرصہ چلتا رہا. تو پھر 89 کے اندر میں امریکہ چلا گیا تھا. تو وہاں سے پھر جو بھی نیو چیپٹر اینڈ نیو ایرا. اور گئے آپ کس طریقے سے تھے؟ مطلب اسٹڈی کے لیے گئے تھے, گھومنے کے لیے گئے تھے, یا پلان کر کے؟ اچھا, وزٹ پہ گئے تھے. اور یہ پلان اوریجنلی یہ تھا کہ 1-2 مہینے کے بعد مجھے واپس آئی نا. بیسیکلی آئی واز فائن اینڈ کمفرٹیبل جب میں یہاں پہ تھا نا اپنا. ٹھیک ہے. تو مطلب بڑا ایک ارلی ایج کے اندر آپ ایک ڈیسنٹ گاڑی واڑی آپ نے بنا لی تھی, یہ ہوتا ہے نا. اور جی جی بالکل. اور اس کے بعد پھر ڈیسنٹ انکم تھی, دوستیاں تھیں, آپ اپنی ڈیسنٹ اسپینڈنگ کرے. تو اس وقت وچ از نتھنگ ناؤ, اس وقت کے حساب سے تھا. تو میں تھا کہ یار ہم فیل کمفرٹیبل ہے, جاتا ہوں, چلو امریکہ پھر کے آئیں گے اور آ کے کچھ لرن سم تھنگ نیو اینڈ کم بیک اینڈ اڈاپٹ دیٹ. تو اس پرپز کے لیے کوئی 2-3 مہینے کے لیے گیا, بٹ وہاں پہ پھر تھوڑا زیادہ رک گیا. اور 6-7-8 مہینے کے بعد پھر بیسکلی وہ میں کہتا ہوں لوگوں کو پھر امریکہ لگ جاتا ہے آپ کو, اینڈ دین یو کنٹینیو. اور آپ نے اسٹارٹ وہاں سے کیا لیا تھا؟ جاب سے کیا تھا یا بزنس سے کیا تھا؟ میری فیملی ادھر تھی, بھائی تھے, کچھ کزنس تھے. تو بیسکلی تو اسٹارٹڈ ود دیم ٹیمپریریلی, کہ بھی ان سے کچھ کام جو ہی آرٹ جابس بیسکلی کنوینس اسٹور کے اندر بینگ رجسٹر رن کرنا, پھر میں اس کی مینجمنٹ, اور اس طرح ان کاموں سے شروع کیا اوریجنلی. ٹھیک ہے. اور پھر ادھر ادھر کی ٹرائی میں, اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ٹرائی میں ادھر ادھر کوئی کہ کسی نے بولا یار فلی مارکیٹ کا اچھا بزنس ہے, ادھر کیا, امپورٹ کر لیں, امپورٹ کر لیا. پاکستان سے تو ایک لگاؤ بھی تھا اور ساری عمر رہا. تو ایسے ہی میں نے ایک شپمنٹ لیدر گلوز کی منگا لی. تو وہاں جا کے پہنچتے پتہ چلا کہ وہ ریلیز نہیں ہو سکتی کیونکہ میڈ ان پاکستان لکھا ہی نہیں تھا اوپر. اچھا. تو نہیں, تو بیسیکلی جب آپ کو مصیبتیں پڑتی ہیں, سر درد, تو سیکھتے رہتے ہیں, فردر لرن کرتے ہیں. پھر وہاں پہ ٹیگ بنا کے کیلے کے اوپر لگوایا, امریکن لیبر پے کی, وہ جو کہتے ہیں نا وہ لیبر پے کی, جو یونین لیبر. تو مثال ہے کہ جو کام آپ $10 میں کرا سکتے تھے, آپ کو $100 میں کرانا پڑا. تو وہ جو بائی دا ٹائم آپ کے ہاتھ میں آپ کی مرچنڈائز آئی, وہ آلریڈی اتنی مہنگی تھی کہ اس سے سستی وہاں مل رہی تھی. اوکے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں. تو یو لرن فرام آل دیٹ اینڈ موو فارورڈ. اور پھر ابھی کرنٹلی آپ کا مین بزنس کیا ہے وہاں پہ؟ ویسے تو آپ کے ملٹیپل ہے. میرا جو میں جس کو نمبر 1 بزنس ابھی بول سکتا ہوں, وہ ون چنک وچ از پریٹی بگ از ہیلتھ کیئر. ہیلتھ کیئر. ٹھیک ہے. اس میں ہاسپٹل ہیں, اس میں کلینکس ہیں, اس میں ارجنٹ کیئرز ہیں, سرجری سینٹرز ہیں, امیجنگ سینٹرز ہیں, بیہیویئرل ہیلتھ ہے, اور سو مچ مور. اس کے علاوہ اور کیا کیا بزنس آپ کا وہاں پہ؟ سپلائی اینڈ چین جو ہمارا بزنس ہے, جس میں ہم کنزیومر گڈس کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, وچ از پریٹی ڈیسنٹ سائز آف بزنس. پھر ریئل اسٹیٹ ہے, پھر اس کے بعد کرپٹو کے اندر کیا تھا, لیکن ابھی تو اس کو کافی سلو ڈاؤن کر دیا ہم نے. اس کے بعد انرجی, جو گرین انرجی کچھ پروجیکٹ ہیں ہمارے, لیکن نتھنگ ٹو بگ. وہ ایک ایکسپیریمنٹل معاملات ہمارے چلتے رہتے ہیں. اس کے اندر تھا. پھر ایک انویسٹمنٹس ہیں جو ایک ڈفرینٹ پروجیکٹ میں, جس میں میں اکیلا نہیں ہوں لیکن ادر پیپل آر along with me, وہ ملٹیپل ہیں. اس میں موسٹلی وہ ساری ہیلتھ کیئر میں ہی ہیں, جو ہم نے ہمارے گروپ نے یہاں پہ لاہور کے اندر ڈائلسس مشین کو ہم نے ناٹ جسٹ ڈیزائن کیا, انوینٹ کیا, مینوفیکچر کیا, اور ایکسپیریمنٹل بہت سارے ایکسپیریمنٹل کیا, ابھی تو 150 کے قریب ڈفرینٹ ہاسپٹلس کے اندر مشینیں لگی ہوئی ہیں ہماری.